میں اپنی بیوہ بیٹی سے بات کر رہی تھی کہ اچانک مجھے اپنے کمرے کی کھڑکی کے قریب ایک کھٹکا سا محسوس ہوا تو میں بولتے بولتے رک گئی اور ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اشارے سے بیٹی کو چپ رہنے کی تلقین کی، تو وہ بھی ڈر کر میری طرف دیکھنے لگی۔ گھر میں اس وقت میری بہو کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا جو کھڑکی کے ساتھ لگ کر ہم ماں بیٹی کی بات سنتا۔ مجھے اس کی یہ چھپ کر باتیں سننے والی عادت شدید ناپسند تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ کنسوئیاں لیتی ہے اور خاص طور پر جب میری بیوہ بیٹی گھر ہو تو وہ ہماری ہر چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹی پر نظر رکھتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میں اپنی بیٹی سے کھل کر بات کرتے ہوئے انتہائی محتاط ہو جاتی، کیونکہ وہ بآسانی معمولی اور بے ضرر باتوں کا بتنگڑ بنا کر خوب جانتی تھی۔ لیکن جب سے مجھے اس کی فطرت کی پہچان ہوئی تھی، تب سے ہی میں کوشش کرتی تھی کہ اس کے سامنے کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے نوبت لڑائی جھگڑے تک آ جائے، کیونکہ میں لڑائی جھگڑوں سے بہت تنگ ہوتی تھی۔ میں نے اپنی زندگی بڑی امن کے ساتھ گزاری تھی۔ شوہر جوانی میں ہی فوت ہو چکا تھا، تو میں اپنے دونوں بچوں کو بڑی محرومیوں میں پالا تھا۔ یہ اللہ کا شکر تھا کہ میرا بیٹا جواد بہت جلد اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا اور آج وہ لاکھوں میں کماتا تھا۔ میں اس کی شادی غیر خاندان میں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اپنے شوہر کے خاندان والوں کو میں بہت اچھے سے جانتی تھی کہ یہ سب چڑھتے سورج کو سلام کرنے والے لوگ ہیں۔ جب ہم غریب تھے، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں تھا، تو اس وقت یہی لوگ ہم سے دور بھاگتے تھے، اور اب جب سب کو پتہ چل گیا ہے کہ میرا بیٹا اچھا کماتا ہے اور ہمارا رہن سہن بدل گیا ہے، تو میری نند جٹھانیاں اور دیورانیاں میرے گھر کے چکر لگانے نہیں تھکتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میرے پیسے کی ان پجاری رشتہ داروں میں اپنے کماؤ پوت کی بھاگ دوڑ نہ دوں، لیکن میرے سوچنے سے کیا ہوتا تھا، ہوتا تو وہی ہے جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے۔ میں نے اپنے بچوں کے لیے جو سوچا ہوا تھا وہ میری خواہش کے مطابق نہ ہو سکا۔ بیٹی کی شادی مجھے خاندان سے باہر کرنی پڑی، کیونکہ خاندان میں اس کے جوڑ کا کوئی رشتہ موجود نہیں تھا، اور بیٹے نے پھپھو کی بیٹی کو اپنا شریک سفر چننے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا، لیکن اس نے میری ایک نہ مانی اور بضد ہو گیا کہ میں شادی انیلا سے ہی کروں گا۔ میرا ظاہر ہے کہ اکلوتا بیٹا تھا، تو میں نے اس کی مرضی کے خلاف بھی نہیں جا سکتی تھی۔ مرتی کیا نہ کرتی کہ مستاق پر مجھے انیلا کا رشتہ مانگنا ہی پڑا، جو ظاہر ہے خوشی خوشی دے دیا گیا۔ میری نند کی بیٹی انیلا انتہائی تیز اور چالاک بھی لڑکی تھی۔ وہ بالکل اپنی ماں کی فوٹو کاپی تھی۔ اس کی بدزبانی دیکھ کر مجھے وہ وقت یاد آیا جب میں بیاہ کر سسرال آئی تھی، تو انیلا کی ماں یعنی میری نند اس وقت غیر شادی شدہ تھی، لیکن اس نے میری شادی شدہ زندگی کو اجیرن بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس کا اور میرا صرف 2 ماہ کا ہی ساتھ رہا، لیکن وہ 2 ماہ مجھے 2 صدیوں کے برابر لگتے تھے۔ خدا خدا کر کے اس کی شادی ہوئی تو مجھے لگا کہ جیسے اب میری اس سے جان چھوٹ گئی، لیکن یہ میری خوش فہمی تھی، کیونکہ میری نند ہر تیسرے دن آدھا بکتی، اور میری ساس محترمہ اللہ بخشے وہ اپنی بیٹی کی خاطر مدارت میں کسی قسم کی کوئی کمی کوئی کوتاہی برداشت نہیں کرتی تھی۔ لہٰذا جب یہ میکے آتی تو اس کی خدمت کرنے کے لیے مجھے میری ساس سے ایڑیوں پر کھڑا کر دیتی۔ یہ کئی کئی دن رہ کر جاتی اور اس کی خاوند کی مرضی کے پکوان تیار کر کر کے میرا ستیہ ناش ہو جاتا تھا، لیکن میں نے وہ وقت صبر، شکر اور حوصلے سے گزار لیا تھا۔ پھر ساس سسر بھی فوت ہو گئے، اور اس کے بعد گھر کے مکمل اجارہ داری میرے ہاتھ میں آ گئی، لیکن میرے شوہر کی زندگی نے زیادہ وفا نہ کی اور میرے سکھ کے دن دکھ میں بدل گئے۔ اس وقت میرے بچے بہت چھوٹے تھے۔ یہ مقام شکر تھا کہ شوہر کی سرکاری نوکری تھی، تو مجھے مالی لحاظ سے کوئی خاص تنگی نہ ہوئی، اور میں نے سکون سے اپنے بچوں کی پرورش کی، گھر کی چار کی دیواری کے اندر ہی کر لی۔ لیکن جب مجھے کبھی زندگی کے کسی موڑ پر مجھے اپنوں کی ضرورت پڑتی، تو میری یہ رشتہ دار مجھ سے کافی فاصلے پر کھڑے میرا تماشا دیکھ رہے ہوتے۔ خاص طور پر وہ وقت جب جواد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو اسے ہاسپٹل لے جانے کے بھاگ دوڑ سے لے کر اس کی دوائیاں، چیک اپ، لیبارٹری ٹیسٹ جب میں نے تنہا اپنے بلبوتے پر کرواتے، تو اس دن مجھے احساس ہوا کہ شوہر کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے، اور یہ رشتے جن پر انسان کو بہت مال ہوتا ہے، مشکل وقت پڑنے پر یہ کہیں نظر نہیں آتے۔ اس کے بعد سے ہی میں نے اپنے ذہن میں یہ بات ٹھان لی کہ
مجھے کسی کے اوپر اپنے انحصار نہیں کرنا بلکہ بہادر بن کر زندگی گزارنی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ وقت گزر گیا اور پھر میرے صبر اور استقامت کی وجہ سے ایک اچھا وقت بھی میرا منتظر تھا۔ جب فواد کی نوکری لگ گئی، لگا کہ میرے سارے دکھ ساری تکلیفیں اب دور ہو گئی، لیکن جب جواد نے جاب پر لگتے ہی انیلا کا ذکر کیا تو میں پریشان ہو گئی۔ لگا کہ وہ سارے خواب جو میں نے دیکھ رکھے تھے مٹیوں کے گھروندے بن کر رہ گئے۔ جواد کو بہت سمجھایا لیکن خدا جانے انہوں نے جواد کو ایسا کیا گھول کر پہلایا تھا۔ وہ اپنی بیوہ ماں کی کوئی بھی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اس کی خوشی کی خاطر انیلا کو بیاہ کر لے آئی، لیکن شادی کے پہلے دن سے لے کر اب تک اس کی فطرت طبیعت کے مظاہرہ دیکھ رہی ہوں۔ مجھے کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ میرا مشکل وقت تو اب شروع ہوا ہے۔ میری بیاہی بیٹی کی انتہائی سیدھی سادی سلجھی اور محبت کرنے والی لڑکی تھی، اور وہ بھی میری طرح صلح پسند اور لڑائی جھگڑوں سے دور بھاگتی تھی۔ جب بھی مجھے ملنے کے لیے آتی تو میری بہو انیلا منہ بنا کر کمرے میں بیٹھ جاتی۔ اس کو میری بیٹی کا آنا پسند ہی نہیں تھا۔ ایک دن میری بیٹی نائلہ نے مجھے کہا کہ امی، میں جب بھی آتی ہوں بھابھی کا موڈ خراب ہو جاتا ہے اور آپ سے بھی باتوں باتوں میں الجھتی ہے، تو میں اب نہیں آؤں گی، آپ ہی آ کر مجھے دیکھ جایا کریں۔ تو اس کی بات سن کر میں نے سر ہلا دیا اور پھر ایسا ہی ہونے لگا۔ میں ہی جانے لگی نائلہ کو مل کر آتی۔ نائلہ خیر سے امید سے تھی تو میری کوشش ہوتی تھی کہ میں کوئی نہ کوئی چیز پکا کر اس کے لیے لے جاؤں، لیکن میری بہو کو یہ بات سخت ناپسند تھی۔ گھر میں لڑائی جھگڑے سے بچنے کی خاطر میں اب اس کے لیے کچھ بھی پکا کر نہیں لے جاتی تھی، لیکن جواد جو مجھے پیسے الگ سے دیتا تھا اس میں سے کچھ بچت کر کے بازار سے چیزیں خرید کر اس کے لیے لے جایا کرتی تھی، اس کے گھر میں پکا کر اس کو دے آتی۔ لیکن میری بیٹی کا مقدر بھی میری طرح ہی خراب نکلا۔ جب روڈ ایکسیڈنٹ میں اس کے شوہر کا انتقال ہوا تو وہ میری طرح ہی انتہائی کم عمری میں بیوہ ہو گئی۔ تو میرا دل پھٹ سا گیا، خدا جانے اب اس کا کیا بنے گا۔ سوچ سوچ کر میں پاگل ہونے لگی اور وہ عدت گزارنے کے لیے میرے پاس آ گئی۔ لیکن عدت کے وہ 3 ماہ میری بہو انیلا نے اس کے لیے آزمائش بنا ڈالے۔ میں اس کے رویے سے بہت اچھی طرح سے یہ بات جانتی تھی کہ اسے نائلہ ایک آنکھ نہیں بھاتی، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح نائلہ پہلے سے یہاں چلی جائے۔ میں نے کبھی بھی اپنی بیٹی کے لیے اسٹینڈ نہیں لیا تھا، لیکن اب مجھے لگتا تھا کہ میرے بولنے کا وقت آ گیا ہے، اور میں یہ بھی جانتی تھی کہ میرا بولنا کس قدر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ میں اپنے اکلوتے بیٹے کو نائلہ کی مٹھی میں دیکھتی تھی، اور وہ شادی کے بعد میرا بیٹا ہو کر بھی میرا بیٹا نہیں رہا تھا، بلکہ وہ صرف اور صرف اب انیلا کا شوہر تھا۔ اسے گھر میں سوائے انیلا کے اور کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا، اور یہی بات میرے لیے باعث تشویش تھی۔ ابھی تو انیلا اشارے کنائیوں میں نائلہ سے اپنی تنگی کا اظہار کرتی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ بہت جلد یہ اس پر اس کے گھر کی زمین تنگ کر کے رکھ دے گی۔ ایسا وقت میری توقع سے بھی زیادہ جلدی آ گیا۔ اب وہ عدت ختم ہوتے ہی اٹھتے بیٹھتے نائلہ کی دوسری شادی کی باتیں کرنے لگی، تو نائلہ اس کی باتیں سن کر رونے لگتی اور مجھ سے گلہ کرتے کہ کہتی کہ ابھی تو میرے شوہر کی قبر کی مٹی بھی سوکھی نہیں ہوگی، میں کیسے ان کی یادوں کو بھلا کر دوسری شادی کر سکتی ہوں، اور اب تو خیر سے میری ایک بیٹی ہے، بھلا ایک بیٹی کی ماں کے ساتھ کون بیاہ کرتا ہے، اور اگر کوئی کر بھی لے تو وہ میری بیٹی کو کبھی بھی قبول نہیں کرے گا، اور میں اپنی بیٹی کو تنہا چھوڑ کر اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میں اپنی بیٹی کی فیلنگز کو سمجھتی تھی، کیونکہ وہ خود بھی ایک پڑھی لکھی ماں تھی اور اس مرحلے سے گزر چکی تھی۔ لیکن انیلا جس بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتی تھی وہاں پر تعلیم کا دور دور تک ان پر سایہ بھی نہیں پڑا تھا۔ اس کی ماں بھی ان پڑھ تھی اور اپنی سازشوں کی وجہ سے یہ سب کا پتہ کاٹ رکھتی تھی۔ اب بیٹی بھی اسی کے نقش قدم پر چلتی ہے، میرے ہی گھر میں میری ہی بیٹی کے لیے سازشیں تیار کر رہی تھی، اور چاہتی تھی کہ جلد از جلد نائلہ رخصت ہو کر اس گھر سے چلی جائے۔ لیکن میں اب مزید خاموش نہیں رہ سکتی تھی، کیونکہ اب مسئلہ میرا نہیں میری بیٹی کی خوشی اور تحفظ کا تھا۔ یہ گھر جتنا جواد کا تھا اتنا ہی نائلہ کا بھی تھا، اور یہ بات میں نے باتوں باتوں میں انیلا کو جب سمجھائی تھی تو اس نے ایک ہنگامہ برپا کر دیا تھا۔ خدا جانے جواد کو کیا الٹی سیدھی باتیں کی کہ وہ اپنی بہن سے بہت بری طرح سے پیش آیا، اور جب میں نے اسے روکنے کی کوشش کی تو پہلی بار جواد نے اپنی بیوی کی وجہ سے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، تو میں
سکتے میں آ گئی کہ اس بات کا تو کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ جب بیٹے کو پالنے کے لیے میں نے اپنی جوانی تیاگ دی، دوسری شادی نہیں کی، خود تھوڑا کھا کر لیکن انہیں پیٹ بھر کے کھانا دیا، تعلیم دی، اچھا ماحول دیا، وہی بیٹا آج اپنی کم پڑھی لکھی بیوی کے ہاتھوں کٹ پتلی بنے بیٹھا ہے، اپنی ہی ماں اور بہن کو ننگی گالیاں دے رہا ہے، اور رات قیامت کی رات تھی۔ مجھے تو چپ ہی لگ گئی۔ نائلہ نے جب میری حالت دیکھی تو وہ ساری رات منہ چھپا کر روتی رہی۔ صبح ہوئی تو اس نے ایک بیگ اٹھایا، اس میں اپنے کپڑے ڈالنے لگی تو میں ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی کہ یہ کیا کر رہی ہو، جبکہ وہ مجھ سے نظریں چرائے خاموشی سے اپنے کپڑے تہہ کرتے ہوئے بیگ میں ڈالتی جا رہی تھی۔ تو مجھ سے صبر نہ ہوا اور میں نے اس سے شکستہ لہجے میں پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو اور کہاں جا رہی ہو؟ تو وہ بولی کہ امی، آج بھائی نے آپ پر ہاتھ اٹھا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ جورو کا غلام ہے۔ پہلے مجھے پھر لگتا تھا کہ یہ میرا مائکہ ہے، لیکن اب مجھے احساس ہوا کہ آپ تو خود اپنے بیٹے کے گھر پہ ایک مہمان کی حیثیت سے رہ رہی ہیں۔ آپ کے تو اپنے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، آپ بھلا مجھے اس گھر میں کیا حق دلائیں گی؟ آپ کے تو اپنے حقوق پامال ہو گئے ہیں، میں مزید آپ کی اور اپنے حق کی پامالی نہیں دیکھ سکتی، اس لیے میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ تو میں نے پریشانی سے اسے کہا کہ یہ گھر صرف جواد کا نہیں، تمہارا بھی ہے، اتنا ہی ہے۔ تو وہ ایک دم سے روتے ہوئے میری طرف دیکھ کر بولی کہ کل رات میں نے دیکھ لیا ہے، جب بھائی نے آپ پر ہاتھ اٹھایا تو اسی وقت مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ گھر میرا کتنا ہے۔ بس رہنے دے امی، جو زندگی کے 4 دن سکھ سے آپ بھی گزار لیں اور وہ مجھے بھی گزارنے دیں۔ میں اگر یہاں رہی تو روز ایسی لڑائیاں دیکھ دیکھ کر میرا تو دماغ توازن خراب ہو جائے گا۔ سوچے میری بیٹی پر اس کا کتنا برا اثر پڑے گا۔ شکر ہے کہ میرے شوہر نے بھلے وقتوں میں 2 کمرے بنا لیے تھے، بس میں چپ چاپ وہاں جا کر اپنی زندگی گزاروں گی۔ میں اس سے روکتی ہی رہ گئی، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی اور چھوٹی سی بچی کو اٹھا کر وہ میری دیکھتی آنکھوں چلی گئی، اور میں اسے روکتی بھی نہیں۔ جس نے یہ گھر بڑی محنت کے ساتھ بنایا تھا، آج میری بہو انیلا کے کنٹرول میں تھا، وہی اس گھر کے سیاہ اور سفید کی مالک بن گئی تھی۔ تو میں نے بھی عزت کی خاطر اپنا منہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جب بھی کبھی اہمیت لگتی تو بیٹی کو دیکھ آتی، اور جب ہمت جواب دے جاتی تو نائلہ چکر لگا لیتی، لیکن وہ کبھی بھی یہاں رات نہیں رکتی تھی، بس تھوڑی دیر کے لیے آتی اور رات ہونے سے پہلے پہلے چلی جاتی۔ لیکن انیلا یہ جانتے بوجھتے بھی کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے آئی ہے، کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتی کہ جس سے بدمزگی کی پیدا ہو جاتی۔ ایک دن انتہائی پریشانی میں نائلہ میرے پاس آئی۔ وہ شوہر کی وفات کے بعد چند دنوں میں ہی سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھی۔ اس کا چہرہ انتہائی زرد تھا اور آنکھوں میں عجیب سا خالی پن تھا۔ میں اپنی نازو بلی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر ذرا بےحد پریشان ہو گئی اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی کہ کیا بات ہے نائلہ، تم آج تو بہت ہی پریشان دکھائی دے رہی ہو، سب خیریت تو ہے نا؟ تو وہ اپنا نچلا ہونٹ کاٹتے ہوئے بولی، امی، میں پریشان کیسے نہ ہوں، اسفند کوئی سرکاری ملازمت تو تھے نہیں کہ ان کی پینشن سے میں بیوگی کے یہ کٹھن دن گزار سکتی۔ جو تھوڑی بہت جمع پونجی میں نے مشکل وقت کے لیے جمع کی تھی اور اب آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے، سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں۔ اسکول میں جاب کرنے کے لیے کوئی گئی تھی، لیکن تنخواہ اتنی کم ہے کہ اس میں تو بجلی گیس کا بل ہی پورا نہیں ہوتا، تو کھانا پینا کہاں سے کروں؟ کاش آپ میری شادی میں جلدی نہ کرتی، مجھے تعلیم مکمل کرنے دیتی تو آج یہی تعلیم میرا سہارا ہوتی۔ تو میں نے افسردہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ بیٹی، تمہارا اچھا رشتہ آیا تھا تو اللہ پر توکل کر کے میں نے تمہارا رشتہ دے دیا۔ اب اسفند کی زندگی ہی اتنی تھی تو کیا کر سکتے ہیں؟ کیا پتہ تھا کہ وہ شادی کے کچھ عرصے کے بعد ہی انتقال کر جائے گا۔ تو نائلہ بے آواز رونے لگی، تو میں نے ایک دم اپنی بیٹی کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا، تو وہ میرے سینے میں اپنا منہ چھپا کر روتے ہوئے بولی کہ امی، کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، میرا ہاتھ بہت تنگ ہو چکا ہے، اب بس فاقے میری منتظر ہے۔ میں خود تو فاقہ کر لوں گی، لیکن معصوم بچی کو کیسے کہوں گی کہ وہ فاقے کرے؟ تو میں ایک دم دہل کر بولی کہ اللہ نہ کرے کہ ایسے فاقے کرنے پڑے، کیسی باتیں کرتی ہو پگلی، ابھی تمہاری ماں زندہ ہے،
پھر میں نے آہستہ سے اسے مشورہ دیا کہ شکر کرو کہ اللہ نے تمہیں ذاتی گھر دے دیا ہے، تم بالکل ہی بے آسرا تو نہیں ہو۔ وہ بھی تو خواتین ہوتی ہیں جو بیوگی کے بعد کرائے کے گھروں میں دھکے کھا رہی ہوتی ہیں۔ کم از کم تمہارا گھر تو اپنا ہے، تم اپنا گھر کرائے پر لگا دو اور یہاں پر اوپر والے پورشن میں آ کر شفٹ ہو جاؤ، یہ گھر تمہارا بھی ہے، اس میں تمہارا بھی حصہ ہے۔ جواد اپنے پورشن میں رہ لیا کرے گا تو تم اپنے پورشن میں رہنا، اگر اس کی بیوی تمہیں یا تمہاری بیٹی کو برداشت نہیں کرتی تو مت کرے۔ ایک دوسرے کے ہاتھ آنا جانا تو میری بات سن کر وہ عجیب گفتگو کیفیت میں ہو گئی، لیکن کہنے لگی کہ امی کچھ سمجھ نہیں آ رہی، بھابھی کی طبیعت اور فطرت سے آپ تو بہت اچھے سے واقف ہے نا، کہ میری وجہ سے اچھا خاصا ہنگامہ بن جائے۔ تو اس کی بات سن کر میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ اللہ مالک ہے، اگر یوں میں اپنی ہی اولاد سے ڈرنے لگ گئی تو پھر جی لی زندگی، میں تمہیں اکیلی تو نہیں چھوڑ سکتی، کمائی کو کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے، اتنی للی سی جان کو کیسے پالو گی؟ تو وہ میری بات سن کر پریشانی سے کھڑی ہوئی، تو میں نے ایک دم اس کے ہاتھ پر 2,000 رکھ دیے اور اس سے کہا کہ فی الحال تم اس میں گزارا کرو، اللہ نے چاہا تو مزید سبب بھی ہو جائے گا۔ وہ تو چپ چاپ چلی گئی، لیکن جب سے وہ گئی تھی میرا دل بہت بے چین تھا، مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ کھڑکی کے پاس جو کھٹکا ہوا تھا اس پر میرا چونکنا بلا وجہ نہیں تھا، یقیناً وہاں پر انیلا کھڑی تھی۔ شام کو جب جواد گھر لوٹا تو بہو اسے لے کر فوراً ہی کمرے میں بند ہو گئی، تو میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ بہو کے تیور دیکھنے والے تھے، خدا خیر ہی کرے۔ اب پھر میں تو نماز پڑھنے کے لیے چلی گئی، لیکن میرا دھیان بار بار بھٹک رہا تھا کہ تھوڑی دیر بعد ہی اس کے کمرے سے اونچی اونچی آوازیں آنے لگیں، تو مجھے جس بات کا خطرہ تھا وہی ہونے لگا۔ میں نے بھی سلام پھیر کر دعا کے لیے ہاتھ ہی کھڑے کیے تھے کہ جواد میرے کمرے میں آیا، تو میں نے فوراً اپنی دعا ختم کی اور جواد کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میرا دل زور زور کا دھڑک رہا تھا، مجھ پر اب یہ وقت بھی آنا تھا کہ اپنی اولاد کے غصے سے مجھے خوف آنے لگتا تھا۔ ابھی میں جو رقم آپ کو دیتا ہوں وہ آپ نائلہ کو کیوں دے رہی ہیں؟ جواد نے سیدھا سوال کیا، تو میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے بولی کہ بیٹا وہ میری بیٹی ہے اور تمہاری بہن ہے، اس کا کوئی اور نہیں ہے جو اس مشکل وقت میں اس کے ساتھ کھڑا ہو۔ تو جواد نے سر جھٹک کر کہا کہ لیکن یہ میرے پیسے ہیں، آپ کو چپکے سے دینے کی کیا حق ہے؟ تو میں نے اپنے آنسو روکتے ہوئے اسے تحمل سے جواب دیا کہ بیٹا میں نے کبھی چوری نہیں کی، تم نے مجھے جو پیسے دیے ہیں میں نے کچھ اپنے لیے رکھے اور باقی اپنی بیٹی کو دے دیے تاکہ اس کا گزارا ہو سکے۔ میں تم سے کچھ نہیں مانگتی، بس اپنی بیٹی کی مدد کر رہی ہوں۔ میں نے انتہائی درد مندی کے ساتھ اس کے سامنے نائلہ کی بات رکھی، تو جو اس کی سگی بہن تھی، شاید اس کا دل اپنی بہن کی طرف سے پگھلے، مگر جواد کے چہرے کی سختی مجھے بتا رہی تھی کہ اسے انیلا نے خوب پمپ کر کے میرے پاس بھیجا ہے اور اس کے دل پر میری کسی بات کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ نائلہ خود تو جواد کے ساتھ نہیں آئی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ دروازے کے باہر کھڑی ہو کر حسب عادت ہماری ساری باتیں سن رہی ہے۔ پھر جواد ایک دم بھویں اچکاتا ہوا بولا کہ آج آپ کی اور نائلہ کے درمیان کیا میٹنگ ہوئی ہے؟ کچھ مجھے بھی تو پتہ چلے۔ اس کا اندازہ اتنا جارحانہ تھا کہ میرے دل میں ایک ٹھیس سی لگی تھی، تو میں نے اسے اپنے قریب بیٹھنے کا کہا اور پھر آہستہ سے بولی کہ یہ تم مجھ سے کس انداز میں بات کر رہے ہو؟ میں تمہارے ساتھ ساتھ اس بچے کی بھی ماں ہوں جو بیوہ اور بالکل بے یار و مددگار ہو گئی ہے۔ اگر بے یار و مددگار ہو گئی ہے تو اس کا میرا کیا قصور ہے؟ ہم نے تو اسے کہا تھا کہ اپنی بیٹی ہمیں دے دو اور ہم اسے پال لیں گے، اس کی ذمہ داری اٹھا لیں گے، لیکن اس وقت اس کی بڑی انا اور خودداری تھی، لیکن میرے ہی پیسے آپ سے لیتے ہوئے اس کی انا اور خودداری کہاں جاتی ہے؟ تو میں اس کی بات پر انتہائی افسوس سے سر ہلاتے ہوئے بولی کہ جواد یہ تو تم نہیں بول رہے، تمہارے منہ میں تمہاری بیوی کی زبان بول رہی ہے۔ ارے اس سے کہو کہ اگر اسے بچوں کا اتنا ہی شوق ہے تو اپنا بچہ پیدا کرے۔ تمہاری بہن کے پاس بچوں کی کوئی لائن لگی ہے؟ یہ اس کے خاوند کی آخری نشانی ہے، اس کے بڑھاپے کا سہارا ہے، بھلا وہ اپنی اولاد تمہیں کیسے دے دے؟ یہ کوئی اتنا آسان ہے؟ اگر اس کا شوہر زندہ ہوتا تو پھر تو چلو ایک امید تھی کہ وہ مزید ہونے والا بچہ تم پر قربان کر دیتی، لیکن اب تو اس کا شوہر بھی نہیں ہے، لے دے کر یہی بچی ہے جسے دیکھ کر وہ جیتی ہے۔ تمہیں تو ایسی بات کہنی تو بہت دور کی بات سوچنی بھی نہیں چاہیے۔
تو میری بات سن کر وہ بھبر گیا اور ایک دم غصے سے بولا کہ کھانے کے لیے گھر میں آٹا نہیں ہے تو ایسے میں اولاد کی ذمہ داری اٹھانے کی باتیں اس پر جچتی رہی ہیں۔ امی ٹھیک ہے، ہماری اب تک اولاد نہیں ہو سکی تو سوچا تھا کہ اپنی بیٹی کی بہن پال لوں گا، اور یہ مشورہ بھی مجھے آپ کی بہو نے ہی دیا تھا کہ جو آپ کی نظر میں ہر وقت کھٹکتی رہتی ہے کہ اس کے بہانے ہم اس کی بیٹی کو پالیں گے اور اس کی ذمہ داری بھی پوری اٹھا لیں گے، لیکن آپ لوگ اس پر راضی بھی نہیں ہوئے۔ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ ایک دم انیلا اندر آئی اور زہر خان لہجے میں بولی، یہ کسی اور بات پر راضی ہو نہ ہو، لیکن تمہارے پیسے خود برد کرنے میں ہر وقت ہم ماں بیٹیاں تیار رہتی ہیں۔ اس کی بات سن کر میرا دل رونے لگا تھا۔ مجھ سے برداشت نہ ہوا تو میں نے ایک دم بہو کو ٹوک دیا اور کہا کہ بہو، یہ میری اور میرے بیٹے کے درمیان کا معاملہ ہے، تم کمرے سے چلی جاؤ۔ تو وہ ایک دم ہاتھ چاہتے ہوئے بولی کہ یہ آپ کا بیٹا ضرور ہے، لیکن میرا میاں بھی ہے، میں اپنے میاں کی کمائی یوں ہرد برد کرنے کی اجازت بھی نہیں دوں گی۔ کیا ہوا جو میری اولاد نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہمارے اخراجات بھی نہیں ہیں۔ اور جوان ایک اور بات بھی ہے، ان ماں بیٹی کو سن لو، تمہاری والدہ محترمہ اپنی بیٹی کو یہ مشورہ دے رہی تھی کہ یہ اوپر والے پورشن میں آ کر شفٹ ہو جاؤ اور اپنا وہ گھر کرائے پر دے کر مزے سے اپنی زندگی گزارو۔ ان کو کوئی بتائے کہ ہم تو آج کل میں اوپر والا پورشن خود کرائے پر لگانے والے ہیں۔ بھائی ہاتھ کافی تنگ ہو گیا ہے تو کیوں نہ اوپر والے پورشن کو کرائے پر لگا کر اپنی لیے سہولت پیدا کریں۔ باقی انہیں سمجھا دیں کہ اوپر والا پورشن ہم اسے کسی صورت بھی نہیں دیں گے۔ تو وہ ایک دم اپنی بیوی کی طرف حیرانگی سے دیکھتا ہوا بولا کہ یہ کب کی بات ہے؟ تو وہ بولی، یہ آج آپ کے آنے سے پہلے کی بات ہے۔ آپ کی بہن محترمہ یہاں تشریف لائی تھی اور ان دونوں کے درمیان یہ میٹنگ پکی تھی۔ تو وہ ایک دم میری طرف غصے سے دیکھ کر بولا کہ کیا یہ بات درست ہے؟ امی آپ نے اسے یہ مشورہ دیا ہے کہ وہ یہاں پر آ کر اوپر والا پورشن لے لے؟ تو میں ایک دم سے پریشان ہو گئی اور پھر آہستہ سے بولی کہ جوان، یہ گھر جتنا تمہارا ہے اتنا ہی اس کا بھی ہے۔ تم نچلے والے پورشن میں رہ رہے ہو تو اوپر والا پورشن میں اس کو دینا چاہتی ہوں تاکہ وہ اپنا گھر کرائے پر دے دے، اس طرح اس کا ہاتھ بھی کھل جائے گا اور وہ اسی شدید مالی تنگی کا شکار ہے۔ تو اس میں کیا برائی ہے؟ اس میں بہت بڑی برائی ہے۔ ابھی جو آپ کو نظر نہیں آ رہی کاروباری حالت آپ کے سامنے ہے۔ اس وقت مارکیٹ میں کافی مندی چل رہی ہے، میرا بہت سارا سرمایہ بھی ڈوب چکا ہے، لہٰذا میں نے سوچا تھا کہ اوپر والا پورشن کرائے پر دے دوں گا، یوں کم از کم تھوڑا ہاتھ ہی کھلا ہو جائے گا۔ اور آپ اتنا بڑا فیصلہ مجھ سے پوچھے بغیر کر رہی ہیں۔ میں اس گھر کا بڑا ہوں، پورے گھر کا نظام میں چلا رہا ہوں، تو مجھ سے اجازت لیے بغیر آپ اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتی ہیں؟ اگر نیچے والا ہمارے ساتھ رہے لیکن اوپر والا پورشن میں اس کو کسی صورت نہیں دوں گا۔ اس گھر میں اس کا بھی حصہ ہے، جواد تم اسے کیسے منع کر سکتے ہو؟ کوئی حصہ نہیں ہے اس کا۔ اس گھر کی جگہ ہم نے اسے ٹھیک ٹھاک جہیز دیا تھا، بس کافی ہے جہیز، تو اس کا حق ہے تو وہ تو دینا ہی تھا، لیکن اس گھر پر بھی اس کا حق ہے۔ تمہیں یہ بات سمجھنی ہوگی۔ ایک دم بھڑ کر بولا کہ بس مجھے لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہے امی، میں نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ اگر آپ نے یہاں رہنا ہے تو آپ کو میرے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، ورنہ وہ ایک دم خاموش ہو گیا تو میں چونک کر رہ گئی کہ تم چپ کیوں ہو گئے؟ تو وہ انتہائی ہردرمی سے بولا کہ ورنہ آپ نائلہ کے پاس ہی چلی جائیں، اور فیصلہ کن انداز میں بولا تھا کہ میرا پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا بیٹا مجھے میرے ہی گھر سے نکالنے لگا ہے، یہ سیکھ ہے کہ اس کی بیوی نے دی ہے، اور اس کی آنکھوں پر ایسی پٹی بندھی تھی کہ اسے اپنی اکلوتی ماں بہن کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ میں نے انیلا کی طرف دیکھا تو وہ فاتحانہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ کمرے سے چلی گئی۔ آج تو اس کی چال میں ایک غرور تھا، شدت غم سے میرے ہونٹ لرز رہے تھے۔ جواد کو کچھ کہنا ہی چاہ رہی تھی کہ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیسی قسمت تھی میری کہ اپنی بیٹی کو اس کا حق دلاتے دلاتے خود میں بے گھر ہو گئی تھی۔ اگر یہاں رہتی تو بیوہ بیٹی ہاتھ سے جا رہی تھی، اور اگر وہاں جاتی تو سر سے چھت بھی چھن جاتی۔ مالی مشکلات بھی میرے سامنے ان کھڑی تھی، اور میں اس عمر میں اتنی تنگ دستی کی زندگی میرے لیے گزارنا آسان نہیں تھی۔ مگر مجھے شوگر تھی اور ہر 2 ہفتے بعد میری دوائی آتی تھی۔
جو کافی مہنگی تھی۔ میری بیٹی کے گھر منتقل ہونے کا مطلب تو یہی تھا کہ جوان جو تھوڑی بہت میری کیئر کرتا تھا وہ بیٹی کے گھر منتقل ہو جانے کے بعد میری ذمہ داریوں سے آزاد ہو جاتا۔ میں کشمکش کا شکار تھی، کیا کروں؟ نائلہ اگر یہاں بھی آ جاتی ہے تو دن میری بہو نے اس کے تنگ اور پریشان کر کے رکھ دینا ہے، اس لیے میں نے نائلہ کو اوپر والے پورشن میں رہنے کی تجویز دی تھی۔ لیکن میرا بیٹا اپنی بہن کی مشکلات کو بڑھانے میں تل گیا تھا، اور میں اتنی بے بس تھی کہ اس گھر کے مالکن ہونے کے باوجود اس گھر پر میرا کوئی اختیار نہیں چل رہا تھا۔ میں اس رات ایک لمحے کے لیے بھی سو نہ سکی، بار بار مجھے اپنی بیوہ بیٹی کا خیال آتا۔ جب آتا تو میرے آنسو بہنے لگتے۔ صبح فجر کی آذانیں جب ہوئی تو میں نے اٹھ کر وضو بنایا اور پھر اللہ کے آگے سر سجود ہو گئی۔ اس سے دعا مانگی کہ مجھے کوئی راستہ نظر آ رہا ہے تو میں بالکل بے بند گلی میں کھڑی ہوں۔ میں نے چپ چاپ اپنا سامان سمیٹنا شروع کر دیا۔ سامان تھا ہی کیا، چند جوڑے گرمی سردی کے اور شوگر کی کچھ دوائیاں میں نے اپنے بیگ میں رکھی اور اپنے کمرے سے نکلی۔ چارپائی پر جواد اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کر رہا تھا۔ میرے ہاتھ میں بیگ دیکھتے ہی میری بہو نے انتہائی برا سا منہ بنایا اور پھر سر جھٹک کر ناشتہ کرنے لگی۔ مجھے اپنی بہو پر اسی لمحے بالکل بھی غصہ نہ آیا، لیکن اپنے بیٹے پر بے انتہا افسوس ہوا۔ پھر ایک نظر میں نے اپنے گھر کی طرف دیکھا جس کی ایک ایک اینٹ کے ساتھ میں نے بڑی محنت کی تھی۔ میں نے اپنی چادر اوڑھی اور ایک الوداعی نظر سے اپنے بیٹے کی طرف اس امید سے دیکھا کہ شاید وہ مجھے روک لے، لیکن وہ تو مجھ سے اتنا بے نیاز بیٹھا تھا۔ تو میں اپنی آنسو ضبط کرتے ہوئے گھر سے نکل آئی۔ دوپہر کا وقت تھا جب میں اپنی بیوہ بیٹی نائلہ کے گھر پہنچی۔ تھکن اور دکھ سے دل برا ہو رہا تھا، ایک عجیب سا بوجھ تھا، لیکن جیسے ہی میں بیٹی کے گھر دروازے کے اندر داخل ہوئی نائلہ کی آنکھیں مجھ پر جم گئی۔ اس کی نظریں میرے ہاتھ میں پکڑے ہوئے بیگ پر ٹکی ہوئی تھی اور پھر اچانک اس کے چہرے پر اداسی کی ایک گہری لہر دوڑ گئی۔ امی! نائلہ تیزی سے میرے قریب آئی اور میرے گلے لگ گئی۔ اس کی ہچکیوں نے میرے آنکھوں کو نم کر دیا، لیکن میں نے ضبط کے مظاہرہ کیا اور وہ بے بس ہو کر روئے جا رہی تھی جیسے اس کے اندر برسوں کا درد پھوٹ پڑا ہو۔ بیٹی بس کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو، یہ وقت بھی جلد گزر جائے گا۔ ہمارے رشتوں نے چھوڑا ہے، اللہ نے نہیں۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے تسلی دینے کی کوشش کی تو میری بات سن کر نائلہ نے ایک عزم سے میری طرف دیکھا، پھر ہم دونوں خاموشی سے بیٹھ گئی۔ گھر میں فقط کھانا موجود تھا اور اداسی تھی، مگر اس کے چہرے پر پہلے والی گھبراہٹ طاری نہیں تھی۔ لیکن مجھے معلوم تھا کہ وہ دل ہی دل میں بے چین اور اٹھ کر باہر نکلی تھی۔ تو میں نے چاروں طرف اس کے گھر میں دیکھا۔ گھر کی حالت ظاہر کر رہی تھی کہ دونوں نے کوئی ڈھنگ کا کھانا نہیں پکایا گیا، برتن خالی تھے، فریج میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میری تو بھوک ہی مر چکی تھی اور مونگ کی پتلی شوربے والی دال اور 2 روٹیاں لے کر میرے پاس آئی تو اس کا دل رکھنے کی خاطر میں نے تھوڑا سا کھانا کھا لیا اور پھر ہاتھ کھینچ کر پیچھے بیٹھ گئی تو وہ آہستہ سے بولی کہ امی گھر میں راشن بالکل ختم ہے، اب کیا ہوگا؟ میں تو سوچ رہی تھی کہ بھائی سے کچھ پیسے لے کر تھوڑا سا راشن ڈلوا لوں، مگر آپ تو راستہ بھی بند کر کے آ گئی۔ تو میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ایک در بند تو 100 در کھلے۔ میری بچی، اللہ پر توکل رکھو اور ہمیں کبھی بھی بھوکا نہیں مارے گا، اور اگر تمہیں آج تمہاری بھائی کا کچھ رقم دے بھی دیتا تو کیا ساری زندگی تم اس سے مانگتی ہوگی یا اس پر انحصار کرتی؟ اچھی لگو گی، اور اگر کوئی کب تک کسی کو دے سکتا ہے اور خود ہی کاٹنی پڑتی ہے، دوسروں کے ہاتھ کی طرف کب تک دیکھا جا سکتا ہے؟ یوں وقت نہیں گزرتا، ہم دونوں کو ہی کہیں نہ کہیں کام ڈھونڈنا ہوگا۔ تو نائلہ نے میری طرف حیرانگی سے دیکھا۔ لیکن امی کہاں، ہماری تعلیم میٹرک سے زیادہ نہیں ہے، اتنی کم تعلیم کے ساتھ کون ہمیں کام دے گا؟ اس کی آواز میں مایوسی چھپی تھی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ وہ پھر ایک تجویز اس کے سامنے رکھی، ہمیں کسی بنگلے میں جا کر کام ڈھونڈنا چاہیے، صفائی، کھانا پکانا یا کچھ اور، ان کاموں کا اچھا خاصا معاوضہ مل جاتا ہے، اور پھر بنگلے والے کچھ نہ کچھ کھانے پینے کے لیے بھی دے دیتے ہیں، تو اس میں ہماری کافی بچت ہو جائے گی۔ میری بات سن کر نائلہ تھوڑی دیر خاموش رہی۔ اس کی آنکھوں میں تذبذب واضح تھا۔ امی کیا دوسروں کے گھر میں اس طرح سے کام کرنا مناسب رہے گا؟ تو میں بولی کہ اس کے علاوہ کوئی حل بھی نہیں ہے۔ تو میری بات نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا، اور ویسے بھی بھوک اور حالات کے دباؤ کی وجہ سے وہ جلد ہی مان گئی۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں امی، اگر پیٹ خالی ہو تو کوئی کام بھی شرم نہیں آتی۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ ضروری ہے۔ اگلے دن
ہم نے اپنے علاقے کے چند بنگلوں کا دورہ کیا، ہر بنگلے کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے دل میں دعا کرتی کہ شاید کہیں ہمیں کام مل جائے۔ پہلے بنگلے پر ناکامی ملی۔ مالک نے ہمیں صاف انکار کر دیا کہ انہیں کسی کام والے کی ضرورت نہیں۔ ہم مایوس ہو کر اگلے بنگلے کی طرف چل پڑے۔ یہاں ایک درمیانی عمر کی خاتون نے دروازہ کھولا۔ اس کے چہرے پر تھوڑی سی نرمی تھی جس نے مجھے ایک کچھ امید دلائی۔ ہمیں کام کی تلاش ہے، صفائی یا کھانا پکانے کا؟ میں نے دھیرے سے کہا۔ خاتون نے ہمیں اوپر سے نیچے تک دیکھا اور پھر کچھ لمحے سوچنے کے بعد بولی کہ ٹھیک ہے، آپ دونوں کے کام کو ہم 2 دن دیکھیں گے، اس کے بعد ہی آپ کو کام پر رکھنے کا فیصلہ کریں گے۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک سکون سا آیا، جیسے حالات کی سیاہی رات میں روشنی کی کرن نظر آئی ہو۔ نائلہ نے میری طرف دیکھا تو میں نے مسکراتے ہوئے اسے کہا کہ بس جلد ہی آسانی ہماری منتظر ہوگی۔ اگلے دن ہم اس بنگلے میں پہنچ گئے۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر وہی خاتون دوبارہ سامنے آئی۔ انہوں نے ہمیں اندر بلایا اور ہدایت دی کہ ہمیں کیا کیا کام کرنا ہوگا۔ بنگلہ بہت بڑا تھا اور کام کافی تھا، لیکن ہم نے ہمت نہیں ہاری۔ پہلے دن ہم نے مکمل صفائی کی۔ نائلہ کا چہرہ تھکن سے چور تھا، لیکن اس کے دل میں جو سکون تھا وہ اس کی آنکھوں سے جھلک رہا تھا۔ میں بھی خاموشی سے کام میں لگی رہی، دل میں بس یہی دعا تھی کہ یہ نوکری قائم رہے۔ خاتون کا رویہ سخت تو تھا، لیکن اس کی نظروں میں ایک عجیب سی ہمدردی تھی۔ شاید وہ ہماری حالت کو سمجھتی تھی۔ شام ہوتے ہی ہماری معاوضہ دے دیا گیا اور وہ رقم بہت زیادہ نہیں تھی، لیکن ہمارے لیے وہ ایک خزانہ تھی۔ امی وہ خوشی سے چلائی، پیسے ہاتھ میں رکھ کر اس کی نم آنکھیں مسکرا دی تو اسے پہلی بار اتنا خوش دیکھ کر میرے دل کے اندر بھی اطمینان سا اتر گیا۔ دیکھ لو، میں نے کہا تھا نا کہ ایک در بند تو 100 در کھلے۔ تمہارا بھائی بہت احسان کرے گا کہ بیچ جتنے پیسے تمہاری ہتھیلی پر رکھتا تم اس سے آج سے کئی گنا زیادہ کما لیتی ہو، اور اپنے ہاتھ سے کمائی کا کوئی اتنا بڑا سواد ہوتا ہے۔ تو میری بات سن کر وہ میرے گلے لگ گئی۔ یہ خود مختاری کی طرف پہلا قدم تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ سفر طویل ہوگا۔ ہمیں ابھی بہت کچھ سیکھنا تھا، بہت کچھ سہنا تھا، لیکن اس دل کے معاوضے نے ہمیں ایک نیا حوصلہ دیا تھا۔ یہ بنگلہ ہماری رہائش سے نزدیک ہی تھا، ہم 15 منٹ میں یہاں پہنچ جاتے تھے، تو میں اسے بھی اللہ کی مدد سمجھتی تھی، ورنہ اگر گاڑی پر آنا جانا ہوتا تو ٹھیک ٹھاک ہمارا کرایہ لگ جاتا اور آدھی تنخواہ تو گاڑی کے کرائے میں ہی نکل جاتی، تو بچنا کیا تھا۔ مجھے اور نائلہ کو یہاں کام کرتے ہوئے تقریباً 1 ماہ ہونے والا تھا۔ وہاں زیادہ کام نہیں تھا۔ اس بنگلے کے مکین فقط 3 افراد تھے، مالکن، اس کا شوہر اور اس کا بیٹا، جو زیادہ تر گھر سے باہر ہی رہتا تھا۔ مالکن سوشل ورکر تھی، سارا دن مصروف رہتی تھی۔ مالک ظاہر نرم مزاج انسان تھا، لیکن میری تجربہ کار آنکھوں نے ہی جلد بھانپ لیا تھا کہ وہ ٹھیک بندہ نہیں ہے۔ جب بھی ہم صبح اس بنگلے میں داخل ہوتے تو سامنے ہی مالک ایسے کھڑا ہوتا کہ جیسے وہ کسی کا منتظر ہو، لیکن میں اس کی نظروں کا مفہوم کو سمجھ چکی تھی کہ وہ نائلہ کو بہت ہی عجیب انداز میں گھورتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں میری بیٹی پر جب سی گئی تھی اور وہ ہر وقت نائلہ کے ارد گرد ہی گھومتا رہتا تھا، کبھی فضول مذاق کرتا، کبھی بے مقصد باتیں شروع کر دیتا۔ میں اس کی ہر بات غور سے سنتی اور دل ہی دل میں کرتی رہتی کہ یہ کس قسم کا آدمی ہے جو اپنی بیٹی کی عمر کی لڑکی سے انتہائی چھچورے پن سے مذاق کرتا ہے۔ کبھی کبھی میرا دل بہت زیادہ خوفزدہ بھی ہو جاتا، کیونکہ مجھے اس کے عزائم کچھ اچھے نہیں لگ رہے تھے، لیکن میں منہ بند کر رکھنے پر مجبور تھی، کیونکہ اس بنگلے میں کام بھی کم تھا اور ہمیں مراد بھی زیادہ ملی ہوئی تھی، معاوضہ بھی اچھا خاصا ملتا تھا۔ یہ چیزیں سوچ کر میں خاموش ہو جاتی، لیکن میں نے نائلہ کو اچھے سے سمجھا دیا تھا کہ جب مالک تم سے بہت زیادہ فری ہونے کی کوشش کرے تو کام کا بہانہ کر کے دائیں بائیں ہو جایا کرو۔ وہ بھی سمجھدار تھی اور اکثر مالک کی باتوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتی رہتی۔ بار بار تنگ ہو کر بھی مجھے مالک کی شکایت بھی کر چکی تھی، تو میں ایسے میں کوشش کرتی کہ نائلہ جس جگہ کام کر رہی ہو میں بھی اسی کے ارد گرد ہی رہوں۔ میرا دل ہر لمحہ گھبراہٹ سے بھر جاتا تھا۔ مجھے مالک کی نظر کسی شکار کی طرح لگتی تھی کہ جیسے وہ ایک خاص موقع کے انتظار میں ہو اور جو ہی موقع ملے تو وہ مجھے شکار کا دبوچ لے گا۔ یہ سوچتے ہی مجھے ایک جھنجھری سی آنے لگتی۔
اکثر میری بے چینی بڑھ جاتی۔ ایک دن میں نے کچن میں کام کر رہی تھی تو نائلہ صفائی میں مصروف تھی۔ اچانک مجھے کمرے سے نائلہ کے زور زور سے چیخنے کی آوازیں سنائی دی تو میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ مالکن تھوڑی دیر پہلے ہی میرے سامنے باہر نکلی تھی۔ میں فوراً کچن سے باہر گئی اور اس کمرے کی طرف دوڑی جہاں سے نائلہ کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے دروازہ دھکا دے کر کھولنا چاہا لیکن دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں باہر سے زور زور دستک دیتے ہوئے شور کرنے لگی۔ اندر کمرے سے مسلسل نائلہ کی چیخیں کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے فوراً گھوم کر دروازہ دوسری طرف آئی تو یہاں پر کھڑکی کھول کر دیکھا جس میں نے اندر کا منظر تو میرے قدموں طرح سے زمین نکل گئی۔ مالک نے میری بیٹی کو بازو پکڑا ہوا تھا اور وہ اسے زبردستی اپنے قریب کھینچ کر پوری کوشش کر رہا تھا کہ نائلہ چیخ رہی تھی لیکن مالک کی مضبوط گرفت سے قابو میں رکھے ہوئے تھی۔ میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے آگے بڑھ کر چیخ کر کہا کہ چھوڑ دو میری بیٹی کو۔ مالک نے میری طرف دیکھا لیکن اس کے چہرے پر کوئی شرم یا خوف نہیں تھا بلکہ اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ نائلہ مجھے دیکھ کر چل گئی اور وہ مجھے رو رو کر پکار رہی تھی لیکن میں ایک بے بس ماں کی طرح کھڑکی کے سامنے لگی ہوئی مضبوط گرل کو زور زور سے دھکا دے رہی تھی۔ لیکن ظاہر ہے کہ وہ گرل مضبوط تھی، اس سے کیا فرق پڑنا تھا۔ اسی لمحے میں فوراً سجدے میں گر گئی اور اللہ سے معافی مانگنے لگی کیونکہ اس کے علاوہ مجھے اور کوئی راستہ نہیں دکھائی دیا۔ اچانک مالک کا بیٹا وہاں آ گیا۔ یہ ایک معجزہ ہی تھا۔ کھڑکی سے یہ منظر دیکھنے کے بعد وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ پھر اس نے فوراً دروازے کے لاک کو چابی سے کھولا اور کمرے میں چلا گیا۔ اس نے نائلہ کو اپنے باپ سے چھڑوایا۔ میں بھی فوراً اٹھ کر کمرے میں آئی تو نائلہ مجھے دیکھتے ہی میرے ساتھ لپٹ کر رونے لگی۔ مالک کے بیٹے عمران نے اپنے باپ کو کھری کھری سنائی اور پھر وہ ہمیں لے کر باہر آ گیا۔ نائلہ تھر تھر کانپ رہی تھی جبکہ میرا دماغ بھی بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ تو عمران نے ہمیں تسلی دیتے ہوئے کہا کہ جو کچھ بھی ہوا اس میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ وہ انتہائی شرمندہ لگ رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ہم یہاں تھوڑی دیر اور رک جائیں تو وہ ہمیں خود گھر چھوڑ آئے گا لیکن میں یہاں رکنے کا مزید رسک نہیں لے سکتی تھی تو میں نے نائلہ کو پکڑا اور بغیر کچھ کہے سنے وہاں سے نکل آئی۔ دل تو چاہا کہ پولیس میں جا کر اس کے خلاف رپورٹ لکھواؤں لیکن پھر یہ سوچ کر چپ ہو گئی کہ ہماری بساط ہی کیا ہے۔ گھر پہنچ کر نائلہ زاروں قطار رونے لگی تو میں بھی اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور یہ سوچنے لگی کہ ہم تو رزق حلال کمانے کے لیے باہر نکلے تھے، یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اگر خدا نخواستہ مالک کا بیٹا عمران بر وقت نہ پہنچتا تو میں کسی صورت بھی نائلہ کو نہیں بچا سکتی تھی۔ اس کی وجہ سے نائلہ کی عزت بچ گئی ورنہ آج تو کوئی چانس نہیں تھا۔ وہ شیطان تو ہر صورت میری بیٹی کی عزت برباد کر ڈالتا۔ میں جتنا اس وقت پر سوچتی رہ رہی تھی میرا دل لرزنے لگا۔ کافی دیر بعد ہماری حواس باختہ ہوئے تو اپنی جگہ پر آئے جو پھر سے پیٹ کی بھوک کو غصے غم میں ستانے لگے۔ اچھی بھلی نوکری تھی، اچھا معاوضہ مل رہا تھا لیکن مالک کی بدنیتی کی وجہ سے ہم سے ہمارا روزگار چھن گیا۔ اب تو اگر ہمیں یہ ڈبل معاوضہ بھی دیتے تو کبھی بھی اپنی بیٹی کے ساتھ ان کے بنگلے میں کام کرنے کے لیے تیار نہ ہوتی کیونکہ ایک دفعہ تو ہم دھوکہ کھا چکے ہیں۔ لیکن ایسے لوگوں کا کیا بھروسہ جو ایک بار حملہ کر سکتے ہیں، اس کے لیے بار بار دوسروں کی عزت پر ہاتھ ڈالنا کون سا مشکل کام تھا۔ میں اپنی سوچوں سے لڑ لڑ کر لیٹ گئی۔ میری طبیعت بھی خراب ہونے لگی لیکن نائلہ کو تنہا دیکھ کر میں بس ایک ہی دعا کرتی کہ خدایا مجھے اتنی ہمت اور زندگی دینا کہ نائلہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے، پھر بھلے میری جان لے لینا لیکن ابھی بھی مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں اپنی بیٹی کا سہارا بن سکوں۔ ایک دن چاہا کہ اپنے بیٹے کو بتاؤں کہ تمہاری ماں اور بہن کس عذاب سے نکل کر آئے لیکن پھر سوچا کہ کوئی فائدہ نہیں، اس میں احساس تو ہوتا تو مجھے گھر سے نکلنے کو کہتا ہی نہ، کیونکہ 2 دن تو گھر میں بیٹھے بیٹھے ہی گزر گئے۔ لیکن تیسرے دن نائلہ میرے پاس بیٹھ کر فکر مندی سے کہنے لگی کہ امی اب کیا ہوگا ہمارا، ہم دوبارہ اس بنگلے میں جا کر کام نہیں کر سکتے تو اب کیا کریں گے؟ کیا کسی اور بنگلے میں جا کر کام ڈھونڈیں؟ وہاں پر بھی اگر یہی حالات ہوئے تو کیا ہوگا؟ ان بڑے بڑے بنگلوں میں رہنے والوں کی نیت تو ہمارے سامنے آ چکی ہے، اب تو یہاں کام کا سوچتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ تو میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اللہ بہت بڑا رازق ہے، اس نے یقیناً ہمارے لیے کچھ اچھا ہی سوچ کر رکھا ہوگا، بس اللہ پر بھروسہ ہمیشہ رکھنا۔
میں ابھی اسے یہی سمجھا رہی تھی کہ دروازے پر زوردار دستک ہوئی، تو ہم دونوں ماں بیٹیاں ٹہل کر ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ اٹھ کر جانے لگی تو میں نے اسے منع کر دیا، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارا دروازے پر جانا، میں خود جاتی ہوں۔ میں اللہ کا نام لے کے دروازے پر پہنچی اور جو ہی میں دروازہ کھولا تو اپنے سامنے کھڑی مالکن اور ان کے بیٹے عمران کو دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ مالکن کے چہرے پر سوائے شرمندگی کے اور کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ آہستہ سے بولی کہ اگر اجازت ہو تو ہم اندر آ جائیں۔ تو میں ایک دم پیچھے ہٹی تو وہ دونوں اندر آ گئی، تو میں انہیں لے کر کمرے میں آئی۔ نائلہ کی نظر جو ہی ان دونوں پر پڑی تو اس کے رنگ سفید پڑ گیا۔ مالکن نے فوراً آگے بڑھ کر نائلہ کو اپنے سینے سے لگا لیا اور بولی کہ ہمیں معاف کر دو، میں نہیں جانتی تھی کہ میرا شوہر اس قدر گھٹیا حرکت کریں گے۔ میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ اور میرے اور نائلہ سامنے ہاتھ جوڑنے لگے۔ کھڑی ہو گئی تو میں نے نائلہ اور انہیں دل سے معاف کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ آپ لوگوں کے جاتے ہی میرے شوہر کو فالج کا اٹیک ہوا، ان کا پورا جسم ہی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے، وہ تو اب کروٹ بھی نہیں بدل سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ظلم کا فوراً ہی ان سے حساب لے لیا تھا۔ تو میرے دل میں جیسے ٹھنڈک سی پڑ گئی۔ اچانک مالکن نے مجھے کہا کہ نائلہ کی شادی اپنے بیٹے سے کروانا چاہتی ہوں، شاید اسی طرح ان کی کوتاہیوں کا ازالہ ہو سکے جو ہمارے گھر میں ہوئی۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم آج ہی دونوں کا نکاح کروا دیتے ہیں۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں نے نائلہ سے اس کی رضامندی پوچھی تو اس نے اپنا سر جھکا لیا، گویا اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں نے بھی اللہ پر توکل کر کے اس کے رشتے پر رضامندی دے دی۔